يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات کے لائق ذات صرف اکیلی اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے ذات اقدس پر، جس نبی محترم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنانے کے بعد اسلام کے شرف سے مشرف کر کے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم احباب، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کرے جس طرح ان کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے۔ اور یہ حقیقی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس محبت کے اندر کمی آئے گی، گویا کہ ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا پڑے گا، اپنے دل کو کھنگالنا پڑے گا، ہمیں اپنے ایمان کی نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کا اس دنیا میں آنا ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہنی چاہیے، آج ہمیں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی۔ اسی محبت کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ رب العزت اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور میرے نبی کے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے، اس دن سے بڑھ کے اجالے والا دن، روشنی والا دن اور عظمت والا دن ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن سے بڑھ کے اندھیرے والا دن، ظلمت والا دن ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ آج کل کے کچھ لوگ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، کچھ لوگ اللہ کے رسول کی ولادت کے نام پہ آپ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ مجھے محبت ہے اللہ کے رسول سے، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، میں اس لیے اس مجلس کا انعقاد کر رہا ہوں۔ تو میں نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا، اپنے تخیلات میں گیا، سیدنا ابو بکر سے میں نے کچھ پوچھنا چاہا۔ اللہ کے رسول کے عظیم صحابی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر
ساری کائنات کے اندر جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کے بعد دنیا کی سب سے عظیم ہستی جو ہے اس کو سیدنا ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا سیدنا ابو بکر، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، مجھے ذرا بتاؤ مدینے کی فضا کیسی تھی؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول رخصت ہو چکے ہیں۔ میں نے دیکھا تو سیدنا عمر حواس باختہ ہو چکے تھے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے تھے، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول رخصت ہو گئے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ میں نے کہا عمر ذرا آپ بتلائیے، اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ کہا اس امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا اگر ابو بکر نہ دیتے تو شاید عمر بھی بہل جاتا۔ میری تو حالت یہ تھی، جب ابو بکر منبر کی طرف بڑھے تو انہوں نے کہا تھا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ جب میں نے سیدنا ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی میری ٹانگیں لڑکھڑا گئیں، میں دھڑام سے زمین پہ گرا، میں حواس باختہ ہو چکا تھا۔ ابو بکر نے اللہ کے رسول کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا اور میں بھی کچھ سنبھلا۔ میں کچھ آگے بڑھوں تو میں سیدہ فاطمہ سے پوچھوں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی حالت کیا تھی؟ کہا صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرن اللیالیا۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، میرے اوپر غموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، اگر ان غموں کے پہاڑوں کو دنوں کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا تو دن کی روشنی بھی رات کے اندھیروں میں بدل جاتی۔ اور کہنے والے کہا کرتے تھے جنہوں نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا، باپ کی محبت، اللہ کے رسول کا دنیا سے رخصت ہونا، سیدہ فاطمہ اتنی غمزدہ ہیں، دیکھنے والیوں نے دیکھ کے کہا تھا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیں، کسی نے فاطمہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کون سے نبی اور کون سے اس نبی کی امت کے صحابہ؟ میں نے کہا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بتلائیے جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ سیدنا بلال گویا ہوئے، کہا لوگوں میں اذان کہنے کے لیے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچتا مجھے اللہ کے رسول کا چہرہ پر نور نظر نہیں آتا تھا، میں تو دھڑام سے زمین پہ گر جاتا تھا۔ نبی کی محبت کے سچے دعوے دار نبی کے سارے صحابہ تھے، اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کے کسی نے آج تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کی۔ آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے، آپ کی محبت کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے ہمیں اللہ کے رسول کے چند حقوق پورے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا جائے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا ہوا پھر اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ ایمان لانا پڑے گا۔ اسی ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تک ساری دھرتی کے اوپر اسلام کا بول بالا نہیں ہو جاتا
آپ کافروں کے ساتھ قتال کرتے رہے، آپ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے ادا کر دیا تو ہم پکے مومن ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 3 چیزیں جب تک میرے اور آپ کے ایمان میں داخل نہیں، ہم مسلمان نہیں کہلوا سکتے، ہم مومن نہیں کہلوا سکتے۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا، اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کرنی پڑے گی، اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے دکھانا پڑے گا کہ میں اللہ کے رسول کا محب ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا ہوں۔ ایک طرف عبداللہ ابن ابی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لے کر کے آیا، اقرار باللسان موجود تھا، عمل بالجوارح موجود تھا، لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھی۔ زبان سے اقرار کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جہاد میں شرکت کرتا تھا، جب مجلس لگتی اللہ کے رسول بیٹھتے تو لوگوں کو کہتا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے رسول کلام فرمانے لگے ہیں، آپ کی بات کو غور سے سنو۔ اس قدر وہ اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو بڑا ایمان والا باور کرواتا تھا، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوا، آپ نے اپنے لعاب دہن کو اس کے منہ میں ڈالا، اپنے کرتے کو لے کر کے اس کو پہنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہی اعلان فرمایا تھا، میرے نبی اس کا جنازہ تو 70 مرتبہ بھی پڑھا دے، میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کی زبان پہ اقرار تھا، وہ عمل نبی کے صحابہ کے ساتھ مل کے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں نبی کے بارے میں تصدیق نہیں تھی، وہ منافق تھا، رئیس المنافقین۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ دوسری طرف ابو لہب کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کا چچا ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، قریشی ہے، صاحب کنبہ اور قبیلہ ہے، صاحب حسب و نسب ہے، مال والا ہے، دولت والا ہے، کنبے والا ہے، قبیلے والا ہے، حسن والا ہے، جمال والا ہے، جوانی والا ہے، سب کچھ موجود ہے، ایک دولت ایمان سے محروم۔ میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو بھی برباد ہو گیا، تیرا مال بھی برباد ہو گیا، تیری بیوی بھی برباد ہو گئی، تجھے دنیا کے اندر کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے کالے ہیں، نہ حسب و نسب ہے، نہ صاحب کنبہ اور قبیلہ بلال، نہ صاحب حسب و نسب بلال، نہ صاحب عزت و جاہ بلال، نہ ہاشمی ہے، نہ قریشی ہے، نہ مطلبی ہے، نہ صاحب کنبہ اور قبیلہ ہے، لیکن چلتا زمین پہ ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، ایمان کی تعریف ان کے اوپر صادق آ رہی تھی۔ بلال نے زبان سے اقرار کیا، دل سے نبی کی تصدیق کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، آپ کے ساتھ مل کے نمازیں بھی پڑھی۔ یہ ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر میرا اور آپ کا ایمان نبی کے صحابہ کے مماثل ہو گیا، ان جیسا ہو گیا، اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے پھر اللہ رب العزت تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ نبی کے صحابہ موجود ہیں، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ تشریف فرما ہیں، سیدنا انس کے ہاتھ میں جام ہے شراب کا، یہ چھلکتا جام، ابھی شراب تیار ہوئی ہے، صحابہ میں تقسیم ہو رہی ہے،
ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ ابو طلحہ کے گھر میں شراب پینے کے لیے حاضر ہیں، سیدنا انس آگے بڑھ کے خدمت کا کام کر کے صحابہ کو شراب پیش کر رہے ہیں۔ اچانک اعلان ہوا، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں یاد رکھو اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ مٹکے پٹخ دیے، چھلکتے جام بہا دیے، فجرت فی سکک المدینہ، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے مدینے کی گلیوں کے اندر شراب کا سیلاب آ گیا تھا۔ کیوں؟ ہم نے اسے مانا ہے، ہم نے اس نبی کی اطاعت کی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا شراب تو ابھی نئی نئی تیار کی ہے، اتنی محنت لگی ہے، ہم سب نے بیٹھ کے مجلس سجائی ہے، ابھی پی لیتے ہیں بعد میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے، صحابی نے آ کے بیان کیا ہے، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں اللہ کے رسول نے شراب حرام کر دی۔ صحابہ نے سارے کے سارے اپنے پتیلے، سارے کے سارے اپنے مٹکے پکڑ کے بازاروں کے اندر بہا دیے تھے۔ اطاعت اس چیز کا نام ہے، ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود، صحیح مسلم کی حدیث، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول مسجد کے ممبر کے اوپر چڑھ کے خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، آپ نے آواز دی اجلسو، میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، فجلس فی خارج المسجد، مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا عبداللہ کو بلایا جائے۔ عبداللہ کیا وجہ ہے؟ مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، خطبہ اندر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں ابھی مسجد کے دروازے پہ پہنچا تھا، اللہ کے رسول میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکل جائیں اور میرا ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے، اور میرے اور آپ کے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ صبح بھی درس ہو، شام کو بھی درس ہو، ترجمہ کلاس بھی ہو، سب کچھ موجود ہے، درس و دروس بھی ہیں، واعظ و تدریس بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے بعد، سننے سنانے کے بعد ہماری اطاعت کا یہ عالم ہے، ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو ہمیں اچھا لگا ہم نے وہ دین مان لیا، جو ہمارے مطابق نہیں ہے ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اطاعت اور اتباع ایک چیز کے دو نام ہیں، نہیں، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اطاعت میرے نبی کے فرمان کا نام ہے، اتباع میرے نبی کے فعل کا نام ہے۔ آپ نے جو کہا ہے وہ دین ہے، آپ نے جو کیا ہے وہ دین ہے، آپ نے جس کو چھوڑ دیا ہے وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا آپ کی اطاعت کرنی لازم ہو گئی، آپ نے جو کیا آپ کی اتباع کرنی لازم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بھی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول نے دوران نماز مسجد کے اندر اپنے جوتے کو اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول نے جوتا اتار دیا اور ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، فوراً اپنے جوتوں کو اتار کے سائیڈ پہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے نماز کا سلام پھیرا، کہا میرے صحابہ ما حملکم علی القاء نعالکم، مجھے بتائیے آپ لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ اللہ کے رسول سیدنا و حبیبنا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ہم مر مٹ جائیں آپ کے فرمان اور عمل کو دیکھ کے۔ اللہ کے رسول القیتنا علیک فالقینا نعالنا، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے نماز میں جوتے اتار دیے، تو ہماری غیرت ایمانی نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ اللہ کے رسول جوتے اتار کے نماز پڑھیں اور ہم جوتے پہن کے نماز پڑھتے رہیں۔ فوراً اتباع کی ہے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اللہ کے رسول کا قول آ جائے، آپ کا فعل آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، انسان کو تھم جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ مجھے مدینے کی گلی کا وہ واقعہ بھی یاد آ گیا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفید بانا پہن کے، سفید لباس پہن کے سیدنا عباس کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ سیدنا عباس نے اپنی چھت پہ 2 کبوتر ذبح کیے، سیدنا عمر نیچے سے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں چلا، اوپر پانی بہایا، خون پر نالے سے بہا، نیچے گلی میں گرا، سیدنا عمر کے کپڑے گندے ہو گئے، فامر بقلعہ، وہ وجاہت، وہ جلالت، وہ طبیعت میں سختی، کہا اس پرنالے کو اکھاڑ کے پھینک دو۔ پرنالے کو غلام نے پکڑا، اکھاڑ کے پھینک دیا۔ عمر گھر میں واپس گئے، نیا لباس زیب تن کیا، اسی گلی سے واپس گزر رہے ہیں۔ سیدنا عباس کے گھر سے آگے بڑھے، پیچھے سے آواز آئی، یا عمر۔ عمر میری بات کو سن کے جانا، تھر تھر کانپا سینہ عمر کا، لگتا ہے آج نبی کے چچا عباس نے آواز دی ہے، عمر سے کچھ انوکھا ہو گیا ہے۔ واپس مڑ کے دیکھا، جی نبی کے چچا کیا حکم ہے؟ کہا عمر اتأمر بقلعہ وقد وضعہ رسول اللہ، جس پرنالے کو تو نے آج اکھاڑنے کا حکم دیا ہے، اس پرنالے کو تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لگایا تھا۔ عمر کا وہ سینہ جو کیسر و کسرا کی بادشاہتوں کے سامنے نہیں جھکا، آج عمر نیچے ہو گئے۔ کہا نبی کے چچا عباس آؤ، اس پرنالے کو وہاں پہ لگا دو جہاں اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ عمر جھک گئے، سینہ نیچے ہو گیا، عباس نے قدم رکھے، اس پرنالے کو وہاں پہ لگا دیا جہاں اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ یہ اتباع ہے، آپ نے جو کیا ہے اس کو دین سمجھ لیتے تھے میرے نبی کے صحابہ، حالانکہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پرنالے کی کیا اوقات ہے، یہ پرنالہ اکھڑ گیا، لگ بھی جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، میرے نبی کے صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، سونا بھی حرام نہیں ہوا تھا، آپ نے انگوٹھی پہنی، صحابہ نے آپ کو دیکھا، اگلی نماز میں صحابہ بھی انگوٹھیاں پہن کے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے، دیکھا دیکھی یہ کام مزید بڑھے گا، آپ نے اپنی انگوٹھی کو اتارا، فطرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ، آپ نے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ صحابہ نے دیکھا، پوچھا نہیں اللہ کے رسول کیوں پھینکا، اتباع نام اس بات کا ہے، اللہ کے رسول جو کر دیں وہ دین بن جاتا ہے۔ صحابہ نے اپنی انگوٹھیوں کو اتارا، فطرح خواتیمہم، سب نے اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا، کسی نے لیت و لال سے کام نہیں لیا، اگرچہ مگرچہ کا نہیں کہا، ہاں گھر جائیں گے بیویوں کو دے دیں گے، گھر جائیں گے اپنے گھر کی اہل خانہ کی عورتوں کو دے دیں گے، نہیں، اللہ کے رسول نے پھینکا ہے، صحابہ نے ادھر پھینک دیا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندہ اتباع کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ محبت کیسی ہے؟ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں میں جبریل کو بلاتا ہوں، جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کرنے لگ جا۔ جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام آسمان والے ساری کی ساری مخلوقات میں اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان والو اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ ساری آسمان کی مخلوقات اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر یہی محبت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اس محبت کو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ بندہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں کسی عظیم ماں کا بیٹا ہے،
کسی عظیم باپ کا بیٹا ہے، یہ مسجد کا پکا نمازی ہے، اس کی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیوست کر دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور چوتھا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے کہ ہم ہر قسم کے اختلاف والے مسائل میں اللہ کے رسول کو اپنا فیصل مان لیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے کہا فلا وربک، ان کو کہہ دو مجھے میرے رب کی قسم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول کو اپنے فیصلوں میں فیصل تسلیم نہ کر لے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب فیصل مان لیا، جب حکم مان لیا، پھر دل کے اندر کوئی کوڑ، دل کے اندر کوئی مروڑ، دل کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا ویسلموا تسلیما، دل سے تسلیم کرنا ہے۔ تین باتیں ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر اگر ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو اللہ کے رسول کو اپنا حکم مان لو، اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں، اس فیصلے کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، اس فیصلے کے بارے میں آپ کے دل کے اندر کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کا یہی معمول تھا، آپ کوئی فیصلہ فرما دیتے، صحابہ اسی پہ ڈٹ جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا مسائل میں اختلاف پڑتا رہے گا، لیکن فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم پکڑ لیجئے۔ ہمیں کوئی کہہ دے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، میرے امام نے یہ نہیں فرمایا، میرے مفتی نے یہ نہیں فرمایا، میرے شیخ نے یہ نہیں فرمایا، میرے مولانا نے یہ نہیں فرمایا، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلافی مسئلہ آ جائے اللہ کے رسول کی سنت کو تھام لیجئے۔ افسوس اس بات کا ہے ہم اختلاف کرنے لگے تو ہم نے عقیدے میں اختلاف کر لیا، ہم نے کہا ہمیں تو کلمے میں بھی اختلاف ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا میرے نبی نے کلمہ بتلایا تھا، ہم نے کہا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، ہم اس سے بھی آگے بڑھے، کچھ لوگ اس طرف آئے، کہا نور من نور اللہ۔ نہ میرے پیارے بھائی، عقیدے میں اختلاف نہ کر، اگر عقیدے میں اختلاف ہو گیا تو ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، ہماری نماز مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے میں نے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی سنت ملے گی کہاں سے؟ احادیث سے ملے گی۔ صحیح بخاری میں دیکھیے رفع الیدین کی اللہ کے رسول نے 5 احادیث یگے بعد دیگرے بیان کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھتے، جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے تو کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کرتے، جب دوسری رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو کرتے۔ ہم نے کہا نہیں، میرے امام کا یہ فتویٰ نہیں ہے، میرے مولوی کی یہ رائے نہیں ہے۔ سنو میرے پیارے بھائی، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، سارے ہمارے سر کا تاج، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان سب نے یہ بات کہی ہے اذا کان قولی خالف قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوہ بالجدار، جب ہماری بات اللہ کے رسول کی بات کے مخالف آ جائے، ہماری بات کو دیوار پہ مارو، اللہ کے رسول کی بات کو لو اللہ کے رسول کی بات کو۔ آمین پہ بات آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ ہم نے کہا نہیں، میرا امام نہیں مانتا، میرا مولوی نہیں مانتا، میرا مفتی نہیں مانتا، اور میرے پیارے بھائی دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے، اللہ کے رسول کے فعل کا نام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیان کیا کرتے تھے جب اللہ کے رسول وَلَضَّالِّينَ کہتے، ہم سارے اونچی آواز سے آمین کہتے، فَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی خاموش رہنے سے بھی گونج پیدا ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے۔ محبت کیسی؟
جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، لوگو تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری تجارت، سب کچھ ایک طرف ہو جائے، تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ان چیزوں سے محبت ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبت ہو گئی، ایمان مکمل نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک ہیں، ایک صحابیہ، اس کا خامد شہید ہو گیا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اس کا بھائی شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کے اس کو بتایا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، آپ کا خامد شہید ہو گیا۔ کہنے لگی ما فعل رسول اللہ، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ ساری محبتیں ایک طرف ہیں، کہا مجھے بتاؤ ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھی، مزید آگے بڑھی، چہرہ پر نور پہ جب نظر پڑتی ہے، تاریخی الفاظ کہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ کے چہرے پر نور پہ نظر پڑی ہے، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، شوہر شہید ہوا کوئی بات نہیں ہے، بیٹا شہید ہوا کوئی بات نہیں ہے، بھائی شہید ہوا کوئی بات نہیں ہے، کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں تو ساری کائنات کی خیر ہی خیر ہے۔ یہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، عروہ ثقفی چلتا چلاتا میرے نبی کی زیارت کو پہنچا، سنا ہے اس نبی کے بڑے چرچے ہیں، اس نبی کے وزیر اس کی بڑی اطاعت کرتے ہیں، آج میں بھی جا کے اس نبی کو دیکھ کے تو آؤں، وہ کیا چیز ہے، اس کے نبی کے صحابہ کی اطاعت کا انداز کیا ہے۔ چلتا چلاتا اللہ کے رسول کے دوارے پہ پہنچا ہے، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے رسول نے تھوک پھینکی تو صحابہ نے آگے ہاتھ کر دیے، ان تھوک کو پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ مل لیا۔ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے لیے بیٹھے، پانی کے قطرات ٹپکے، صحابہ ایک ایک قطرے کو لینے کے لیے آپس میں جھڑپ کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ، اللہ کے رسول بات کرتے ہیں، صحابہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، سیدی و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، آپ کے اوپر ہماری جان قربان ہو جائے۔ یہ انداز صحابہ کی اطاعت کا جب عروہ ثقفی نے دیکھا، تھا تو کافر لیکن تاریخی الفاظ اس نے کہے تھے، ما رأیت فی الناس احدا یحبون احدا کحب اصحاب محمد محمدا، لوگوں میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے وزیروں مشیوں کو دیکھا ہے، ان کے چیلے چانٹوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے آج تک اتنی محبت کسی بادشاہ کی اس کے وزیروں میں نہیں دیکھی جتنی محمد کے صحابہ محمد کی عزت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی محبت چاہیے، اللہ کے رسول فرما دیں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر کے ان کو پھانسی لگانے لگے۔ سیدنا ابو سفیان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، کہا زید میں تو ابھی کافر ہوں، مجھے یہ بتا اگر آج تیری جگہ پہ تیرے نبی کو پھانسی دے دیا جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، تجھے کیسا لگتا؟ کہا ابو سفیان تو نبی کو پھانسی دینے کی باتیں کرتا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور اللہ کے رسول کو باہر کانٹا بھی چبھ جائے۔ پھر سیدنا ابو سفیان نے تاریخی الفاظ کہے تھے، ما رأیت فی الناس احدا یعظمونہ احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے دنیا جہان کے لوگوں کو دیکھا ہے،
بڑے محب اور محبوب کو دیکھا ہے، لیکن آج تک ایسی تعظیم نہیں دیکھی، آج تک ایسی محبت نہیں دیکھی جس طرح کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اور چھٹا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے وہ ہے اللہ کے رسول کی خیر خواہی کی جائے۔ آپ بھی پریشان ہوں گے کہ اللہ کے رسول کو ہماری خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ دین خیر خواہی کس کے ساتھ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، ولی رسولی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرو، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وعامتہم، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ ہماری خیر خواہی اللہ معاف فرمائے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کے دین کے اوپر عمل کریں، رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی کریں، آپ کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا، آپ نے جو اس کی تشریح اور توضیح کے اندر احادیث ارشاد فرمائیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور وقت کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے جب وہ نیکی کا حکم دیں تو سر تسلیم خم کریں، جب برائی کا حکم دیں ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق میں سے باپ ہے، بھائی ہے، وقت کا حکمران ہے، دنیا جہان کا کوئی مفتی یا امام ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ خیر خواہی، سیلاب کا موقع ہے، زلزلے آ رہے ہیں، آسمان سے عذاب، زمین سے عذاب، یہ کس قسم کی حالت آج لوگوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ شرمناک اور افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ مصیبتوں میں جکڑے ہوئے، کچھ بے شرم اور بے حس اور بے حیا قسم کے لوگ ان کے گھروں میں جا کر کے چوریاں کر رہے ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے؟ یہ دین ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر کوئی آگے بڑھتی ہے تو جا کے کہتی ہے میں نے چاولوں میں بوٹی لے کے آئی تھی، آپ کو ملی ہے؟ شرم کریں ایسی باتیں کرتے ہوئے، تمہیں اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ مدینے کے اندر قحط پڑا ہے، سیدنا عمر نے حکم دیا لوگوں جاؤ، میں نے بیت المال کا منہ کھول دیا ہے، جس کے لیے جتنی ضرورت ہے وہاں سے جا کے اٹھا کے لے جائے۔ ایک ایک چاول کے ڈبے کے اوپر تصویریں اتارنا، تھوڑا تھوڑا راشن دے کر کے اس کی تصویریں اتار کے فیس بک واٹس ایپ گروپس میں اس کو شیئر کرنا، یہ کسی قسم کی دین کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ذلت و ادباری کا سبب ہے۔ وہ بیچارے لوگ جو بھوک کے ساتھ نہیں مر رہے ہوتے، تمہارے ان رویوں کے ساتھ وہ بیچارے مرنے لگ جاتے ہیں۔ اس قسم کے رویے نہیں کرنے چاہیے۔ خیر خواہی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے اس امت کے وہ افراد جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ سعودیہ کا واقعہ ہے، یتیم بچے، انہوں نے اپنی تھوڑی سی زمین فروخت کی، خریدنے والے نے اس کو خرید لیا، اس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس زمین کے اوپر سے روڈ نکالا جائے گا، حکومتی روڈ نکلے گا، اور اس کی قیمت کئی کروڑوں اور اربوں کے اندر لگا دی۔ جس امام نے خریدی تھی وہ ان یتیم بچوں کے پاس گیا، میں ہاتھ باندھ کے یہ آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں اپنی زمین کو واپس لے لیجئے، میں نے آپ سے تھوڑے داموں میں خریدی تھی، اب حکومت اس کا زیادہ ریٹ لگا رہی ہے۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ عوام کے ساتھ خیر خواہی کے انداز ہیں، ہمیں یہ خیر خواہی سیکھنی چاہیے۔ یہ خیر خواہی اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمارا دین، ہمارا ایمان یہ سب خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اور ساتواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دین کو کافی سمجھیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کے دین کو کافی نہیں سمجھا، ہم نے اپنے پیروں، فقیروں، اماموں، شہیدوں سب کی باتوں کو آگے لے کر کے بڑھے، لیکن ہم نے پیچھے چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک پینڈو چلتا چلتا اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول دلنی علی عمل،
یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو میں کروں اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ سوال دیکھ، انداز دیکھ، آیا کہاں سے ہے؟ کسی گاؤں اور دیہات کے اندر سے نبی کے شہر مدینے میں آیا ہے۔ سوال کتنا عظیم کیا ہے، اللہ کے رسول مجھے خبر دیجئے، وہ عمل بتلائیے، میں کروں تو میرا رب مجھے جنت عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ وہ صحابی، وہ دیہاتی جلدی سے اٹھے، جانے لگے تو کہہ رہے تھے لا ازید علی ھذا ولا انقص من، اللہ کے رسول یہ جو آپ نے بتایا ہے اس میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، مجھے آپ کا دین کافی ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کے دین کو کافی سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول نے جاتے جاتے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، میرے صحابہ کسی نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہے تو میرے اس صحابی کو دیکھ لو، نبی کے دین کو کافی سمجھو۔ آپ کے دین میں کسی قسم کے شوشے اور بدعت کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں کوئی شوشہ ایجاد کرے، سمجھے ثواب کا کام، وہ نیکی نہیں بن سکتا، مردود بنے گا، مردود۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے فرمایا لعن اللہ من احدث حدثا، جو شخص دین میں بدعت ایجاد کرے اللہ رب العزت اپنی پھٹکار اس پہ نازل کرے۔ اللہ کی لعنت اس کی پھٹکار کا سبب بن جاتا ہے جب آدمی دین کے اندر کوئی کام ایجاد کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر نبی کی محبت بڑی ہے، میں آپ کی محبت کی وجہ سے یہ جھنڈیاں لگا رہا ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے یہ جلوس نکال رہا ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے میں فلاں کام کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، تیری محبت ساری کائنات کی ایک طرف ہو جائے، نبی کے صحابہ کی محبت کے اوپر میں سب کچھ نچھاور کر دوں۔ کوفہ کی مسجد ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری وہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں؟ کوفہ کی جامع مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، گٹھلیوں کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی کینکریوں کے اوپر ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ بولیں بھائی، ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھا تو ایک گٹھلی کو ادھر رکھ دیا، الحمدللہ پڑھا تو ایک گٹھلی کو ادھر رکھ دیا، لا الہ الا اللہ پڑھا تو گٹھلی کو ادھر رکھ دیا۔ ابو موسیٰ اشعری کی نظر پڑی، فوراً عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے، کہا عبداللہ آپ کو پتہ ہے کوفہ کی جامع مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ کہا ذکر تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ کہا ذکر ویسے کر رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، طریقہ مختلف ہے، دین میں بدعت ایجاد کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ساتھ آئے، مسجد میں دیکھا لوگ گٹھلیوں کے اوپر ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ کہا ظالموں لم تبلا ثیابہ ولم تکسر آنیتہ، ابھی تو اللہ کے رسول کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی اللہ کے رسول جو کپڑے پہنتے تھے وہ بسیدہ نہیں ہوئے، تم نے اس سے پہلے دین میں بدعت ایجاد کر لی۔ آپ سمجھیں گے ذکر اور بدعت یہ دو چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہاں ہوئی ہیں، جب ذکر کا طریقہ مختلف ہو جائے، جس طرح میرے نبی نے ذکر کیا ہے اس طرح نہ کیا جائے، وہ ذکر بھی بدعت بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ بچیں بدعات سے، بچیں خرافات سے، بچیں رسم و رواجات سے۔ اور میرے پیارے بھائی، اگر دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے ہم نے نمازیں پڑھی ہوئیں، زکاتیں دی ہوئیں، لیکن طریقہ مختلف ہو گیا، اللہ رب العزت ایسی نمازوں، زکاتوں، حجوں کو ضائع کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آدمی ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، 60 سال عبادت کرتا ہے، 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا لم تقبل لہ صلاۃ، ایک نماز بھی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائی، 60 سال کی عبادت تب بنتی ہے
جب 10 سال غیر بلوغت کے نکالیں، 10 سال پہ نماز فرض ہوئی، اس کے بعد 60 سال مسلسل نمازیں پڑھیں، زندگی 70 برس ہے، 60 سال مسجد کے اندر ماتھے ٹیکے ہیں، اپنے گھٹنے رگڑے ہیں، سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، لیکن طریقہ نبی کا نہیں تھا، سلیقہ نبی کا سکھایا نہیں تھا، سنت نبی کے مطابق نماز نہیں پڑھی، اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے، 60 سال کی عبادت کو میرے رب نے ضائع کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم یہ کام کریں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائے، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی، ہماری زکاتیں قبول ہو جائیں گی، ہماری حجیں قبول ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس قسم کے کتنے اعمال میرا رب برباد صرف اس وجہ سے کر دے گا کیونکہ وہ نبی کے طریقے اور سلیقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اور 8واں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کی تکریم کی جائے، جس طرح اللہ کے رسول کی تکریم اور عزت کرنے کا حق ہے۔ ہم سمجھیں حق کیا ہے، ویسے تعظیم کی جائے جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کافر تھے، یمامہ کے گورنر تھے، نبی کے صحابہ گئے تو اس کو پکڑ کے لے آئے، یہ اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا یہ چودھری ہے، وڈیرا ہے، ڈیرے ڈنڈے والا ہے۔ فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ صحابہ نے باندھ دیا۔ نبی نماز کے لیے آئے، دیکھا ثمامہ بندھا ہوا ہے، یمامہ کا گورنر ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا ان تنعم علی شاکر وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ زَادَ مِن، اگر مجھے قتل کرو گے میرے قتل کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر میرے اوپر احسان کر کے مجھے چھوڑ دو گے تیرے احسان کا تجھے اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک دن دیکھا، کہا اس کو کھلاؤ پلاؤ، دشمن کو اپنا کرنے کے لیے اس کو کھانا کھلانا شروع کر دو، تمہارے گھٹنوں میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کھلاؤ پلاؤ، ایک دن کھلایا، دوسرے دن وہی حالت، تیسرے دن وہی غصہ، وہی انداز، وہی طریقہ۔ آپ نے نماز پڑھائی، کہا میرے صحابہ اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، ایک باغ میں داخل ہوا، جلدی سے غسل کیا، آ کے اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ میرے نبی کی عزت، آپ کی تکریم دیکھنا کیسی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہے، کہا ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، مجھے اسلام لانے سے پہلے آپ کے چہرے سے برا نعوذ باللہ کوئی چہرہ لگتا نہیں تھا۔ ما رأیت مدینۃ اسوأ من مدینتک او کما قال، اللہ کے رسول آپ کے شہر سے بڑھ کے برا شہر مجھے کوئی لگتا ہی نہیں تھا، لیکن آپ ما رأیت وجہا احسن من وجہک وما رأیت مدینۃ احسن من مدینتک، اللہ کے رسول اب میری حالت یہ ہو چکی ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، میرے دل میں یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے کہ آپ کے چہرے سے بڑھ کے خوبصورت چہرہ ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ کے مدینے سے بڑھ کے کوئی عزت والا شہر میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ عزت دیکھو، ثمامہ چلے گئے، یمامہ کے گورنر تھے، جا کے ان کی خوراک بند کر دی۔ اللہ کے رسول کو شکایتیں پہنچی، ثمامہ نے ہماری خوراک بند کر لی ہے، کہا حبۃ حنطہ، ایک گندم کا دانہ تب تک میں تجھے نہیں دوں گا جب تک محمد الرسول اللہ اجازت نہیں دے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے پاس شکایت پہنچی، کہا ثمامہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے جاننے والے ہیں، ثمامہ کیا کرتے ہو، ان کا کھانا کھول دو۔ اللہ کے رسول میں نے ایمان لانے کے بعد یہ سمجھا تھا آپ کی عزت یہ ہے، آپ کی تکریم یہ ہے کہ جب تک آپ حکم نہیں فرمائیں گے میں ان کافروں کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دوں گا۔ یہ میرے نبی کی تکریم ہے جو سیدنا ثمامہ کے دل اور خیال کے اندر موجود تھی۔ اور آخری حق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھا جائے۔ جمعہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثرکم علی صلاۃ اقربکم منی یوم القیامہ، جو دنیا میں میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا
قیامت کے دن اللہ اس کو میرے سب سے زیادہ قریب کر دے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود وہ پڑھنا ہے جو آپ نے سکھایا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ زندہ ہیں، ہم آپ کے اوپر آ کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے آپ پہ درود بھی پڑھنا ہے، کیف نصلی علیک، ہم آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے یہ درود ابراہیمی سارا سکھایا جو آج کل اذانوں سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، اذانوں کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ واللہ العظیم، یہ درود میرے نبی سے نہیں ثابت ہے۔ واللہ العظیم، یہ درود قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان تو بن سکتا ہے، نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی سنت کے مخالف ہے۔ درود وہ پڑھو جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ کنجوس ہے، انتہائی درجے کا کنجوس ہے، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، وہ میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ آپ ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، حالات و واقعات کے الٹ، ایک دن اللہ کے رسول ممبر پہ پہلا پاؤں رکھا آمین، دوسرا پاؤں رکھا دوسری سیڑھی پہ آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ تیسرا قدم تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ سیدی و حبیبی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آج معمول سے ہٹ کے کچھ کام ہوا ہے۔ کہا میرے صحابہ، میں نے سیڑھی ممبر کی کے اوپر قدم رکھا، جبریل نے کہا اس بندے کی اللہ دعا نہ سنے، اس بندے کے اوپر پھٹکار نازل ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں لے جاتا۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، کہا جبریل نے کہا جس کی زندگی میں رمضان آ گیا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کے عبادتیں ریاضتیں کر کے اللہ کو اگر نہیں منا لیتا، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں محمد نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی 3 باتوں پہ اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا نام نام اسم گرامی آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم والا درود پڑھنا چاہیے، اور چلتے پھرتے ہمیں اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر درود پہ ہمیشگی کر لوگے اللہ گناہ بھی معاف فرما دے گا اور زندگی کی ساری پریشانیاں ہی ختم فرما دے گا۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب